اللہ رب العالمین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ تعداد جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ظاہر ہے وہ ایک کٹھن دور تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک مشکل دور تھا، اور اس دور میں اسلام قبول کرنا بڑا ہی ایک کٹھن مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں سے بھی بالخصوص وہ صحابہ کرام جو مکی زندگی میں رسول اکرم علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے، وہ لوگ اور بھی زیادہ عظیم ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام میں درجہ بندی خود قرآن نے بیان کی ہے، اور فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس آدمی نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، قتال کیا، وہ شخص جو بعد میں اسلام لایا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں درجہ بندی تو موجود ہے، لیکن دونوں کے بارے میں پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے ساتھ، یعنی جو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان میں سے ایک ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ بہت سارے لوگ آج یہ اعتراض کرتے ہیں جی فلاں صحابی وہ تو مسلمان ہوئے ہیں مکہ فتح ہونے کے بعد، جی وہ تو جی فتح مکہ ہونے تک لڑائی کرتے رہے ہیں۔ جی اللہ کے بندو، تو قرآن نے ان کا خود تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اللہ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا۔ ہمیں ان پر کیا اعتراض ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس شخص پر اعتراض کریں کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ میں نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنت تو حاصل کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن جب ان لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رہا ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں۔ جب قرآن ان کو ایک عظیم سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ یہاں پر یہ دیکھیے، قرآن مجید نے خود ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا، ان کی درجہ بندی کو بیان کیا، ان کے درجوں میں جو تفاوت ہے اس کو تسلیم کیا، اس کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اور قرآن میں دو مقامات پر یہ الفاظ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ایک جگہ پر فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، مال خرچ کرنے والے، اپنی جانوں کو پیش کرنے والے، اور ان کے مقابلے میں وہ شخص جو اپنے گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کا مرتبہ یا مقام برابر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ان میں سے ہر ایک ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ ان سے جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اسلام قبول انہوں نے لیٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی عظمت میں ہم کوئی تنقیص نہیں کر سکتے، ہم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں فضیلت میں، مقام میں اور مرتبے میں یہ بعد میں مسلمان ہونے والے کم ہیں ان سے کہ جو کہ پہلے مسلمان ہونے والے۔ آپ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور بڑی مشکلیں اور مصیبتیں جھیل کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مہاجر صحابی ہیں۔ اور دوسرے صحابی حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، جرنیل اسلام ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ان کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کسی معاملے میں، کسی بات میں ان کی باتیں آپس میں الجھ گئیں۔ بات جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے دوستوں کو، میرے رفقا کو، میرے جانثاروں کو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ فرمایا اگر ان میں سے، کن میں سے، جو شخص
پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اگر ان میں سے ایک شخص اپنے ہاتھ کو بھرنے کے برابر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اور بعد میں اسلام قبول کرنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیتا ہے، تو یہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا شخص جو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوا، اس کا اتنا بڑا عظیم عمل پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کے مقابلے میں ایک ہاتھ بھرنے کے برابر جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فرق تو خود قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، لیکن اس فرق کی بنیاد پر ہم کسی بھی عظیم شخصیت کو، کسی صحابی رسول کو یا کسی ایسے شخص کو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل کیا ہے، ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ہم ان پر تان نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے سب و شتم کا دروازہ قطعاً نہیں کھول سکتے، کیونکہ دونوں کی عظمت قرآن میں موجود ہے، دونوں کی فضیلت قرآن میں موجود ہے۔ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اپنے اسلام کا اظہار وہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، جی ساری زندگی تو ان کی کفر کی حالت میں گزری ہے، تو یہ آخری دور میں مسلمان ہوئے بھی، آخری دور میں مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب ان کا کیا ہے، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، تو پھر ہی وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے اور آئندہ صحیح عمل کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی زندگی میں جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اور کیا چاہیے؟ ایک شخص اگر انسان ہونے کے ناطے اس میں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں رہی ہیں یا حالت کفر میں اس سے کچھ غلطیوں کا ارتکاب ہوا ہے یا اس نے بہت سارے بھی گناہ کیے ہوں، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنے والے شخص کے لیے میں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لہذا حضرت سیدنا امیر الحق والایقان جناب سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کا دفاع کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا یا پھر ان کو ان کے ایمان کا دفاع کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہماری طرف سے ہدیہ عزت اور ہدیہ تبریک کے حقدار ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جلیل القدر اور عظیم انسان ہیں، عظیم صحابی ہیں، لہذا ان کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ فرق جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے والے اور بعد والے اگرچہ برابر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور اس کی ایمان پر ہی وفات ہوئی، اس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ لہذا صحابی کا دفاع کرنا اور صحابی کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ کرنا یہ قرآن میں موجود ہے، لہذا ہمیں ان کو جنتی بھی تسلیم کرنا چاہیے اور ایک عظیم قائد اور لیڈر کے طور پر بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جو پہلے دور میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ہیں ان کے مقابلے میں ان کی عظمت کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایمان ناقص ہے یا پھر ان کے عمل میں کوتاہیاں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم ان کا بھی دفاع کریں گے اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کا دفاع کرنا جو ایک عظیم منصب ہے، اللہ ہمیں آخری دم تک اس سعادت سے بہرہور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔